بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انتقام، قسط نمبر 8، آخری قسط۔ حامد کے اٹھ کھڑے ہوتے ہی اس نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حامد خاموش کھڑا رہا۔ تب اس نے اپنے مرمری و گداز ہاتھ سے حامد کی کلائی تھام لی۔ حامد کی چیخ نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی چیل نے اپنا نکیلا پنجہ اس کی کلائی میں گاڑ دیا ہو۔ اچانک وہ عجیب آواز میں کوئی نغمہ گانے لگی تھی۔ حامد کو وہ آوازیں متعدد چیلوں کی کلاریاں لگنے لگی تھیں۔ چونکہ ان میں ایک لے تھی، اس لیے حامد کو کوئی نغمہ ہی لگا تھا۔ نغمہ اتنا مکروہ تھا کہ حامد کو کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب اس کا نغمہ شروع ہی ہوا تھا کہ کمرے میں بھورے رنگ کا دھواں بھرنے لگا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی ٹرک سے نکلتا ہو جو مٹی کا تیل ڈیزل میں مکس کر کے چلایا جا رہا ہو۔ حامد کو ہلکا ٹھسکا لگنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ چھت کی طرف اٹھا کر مسلسل گیت گانے میں محو تھی۔ دھوئیں کی کثافت سے حامد کو آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں بند کر کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں جلن کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بونچکا رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ ملکہ نورینہ کے محل میں تھا۔ اس کے کچھ دور تہمینہ کھڑی تھی۔ وہ تعجب میں پڑ گیا۔ کل رات ہی اس نے تہمینہ کو آسمانی جھولے میں چیل بنتے دیکھا تھا، تو کیا وہ وہم تھا یا اسے تماشا دکھایا گیا تھا؟ پھر وہ سوچنے لگا تھا، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تہمینہ کی آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ سامنے ہی بڑے عالیشان بلوری مسند پر جس سے مختلف رنگوں کی روشنی پھوٹ رہی تھی، ایسے رنگ جو حامد کے وہم و گمان بے منا تھے، ملکہ نورینہ اس پر بہترین سفید لباس میں ایک شاہانہ انداز میں براجمان تھی۔ چہرہ تہمینہ سے لاکھ درجے خوبصورت اور متناسب تھا۔ خوبصورتی گویا ختم تھی اس پر، اس کے چہرے سے گویا نور ٹپکتا تھا۔ حامد سوچنے لگا تھا کہ اس کا نام بالکل مناسب ہے۔ حامد کی نظر اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے پہلے ہی ملکہ کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ اچانک اس کے کانوں نے سنا جیسے ہزاروں موتی چاندی کے طباق میں گر رہے ہوں۔ دراصل یہ نورینہ کی آواز تھی جو حامد سے مخاطب تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا ملکہ کو؟ حامد جو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا تھا، گگیانے لگا۔ خاموش، نورینہ کی آواز گونجی، تم دونوں نے گناہ کے مرتکب ہو، مگر پہلی سزا اس کو ملے گی۔ اس کا جرم سنگینی کی حدیں پار کر چکا ہے، اور تو سزا تو تجھے بھی یادگار ہی ملے گی۔ رحم ملکہ رحم، تہمینہ گڑگڑانے لگی۔ خاموش گستاخ، رحم کے لیے تو نے گنجائش ہی کہاں چھوڑی ہے؟ تو حقیر رحم کے قابل ہی نہیں۔ حالانکہ میرا اعتماد تجھ پر پہلے ہی زیادہ تھا، ہمت جٹا کر تہمینہ بولی، مگر ملکہ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو اسے آپ ہی کے روبرو لا رہی تھی۔ خاموش، ایک زبردست چنگاڑ کے ساتھ ملکہ گھرائی، اپنے استعمال میں لانے کے بعد کمبخت تو نے ہمارے معاشرہ کو خراب کرنے کی مثال قائم کی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ ہمارا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا؟ جی ملکہ، تہمینہ بولی۔ پھر تجھ سے یہ ناپاک غلطی کیسے ہوئی؟ کون سی غلطی ملکہ؟ تہمینہ نے انجان بن کر کہا۔ خاموش بد چلن، نورینہ کی چنگھاڑ گونجی، تیری شکم میں اس انسان کا منحوس اور ناپاک بچہ وجود لے چکا ہے۔ کیا یہ تیری سزا کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تو ہمارے معاشرے کے اصول بھول گئی تھی؟ رحم ملکہ رحم، تہمینہ کمزور آواز میں گڑ گڑا رہی تھی۔ نورینہ نے اس کو نظر انداز کیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی گیت گانا شروع کیا۔ گاتے وقت اس کی آواز بے حد ناگوار اور مکروہ ہو گئی تھی۔ حامد کو کوفت ہونے لگی تھی۔ جوں جوں اس کی آواز بلند ہوتی، تہمینہ بری طرح سے بل کھانے لگی تھی۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ ادھر مکروہ گیت کے ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں۔ تہمینہ بل کھاتے کھاتے قریب تھا کہ گر جاتی۔ حامد نے سوچا کہ اس کو تھام لے، لیکن اس کو محسوس ہوا کہ وہ جامد ہو چکا ہے۔ اس کا تمام جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جیتے مجسمے کی طرح ہو گیا تھا۔ مجبوری سے اس نے نورینہ کی طرف دیکھا تو وہ اوپر ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، بے خبر منحوس گیت میں محو تھی۔ پھر حامد کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی حرکتیں قلب رک جاتی۔ اس نے دیکھا کہ تہمینہ کے جسم پر بھورے رنگ کے بہت زیادہ بال نکل آئے تھے۔ اس کی چیخیں اللہ کی پناہ، اب وہ اول فول بکنے لگی تھی۔ ادھر حامد ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تہمینہ کے ہاتھ پیٹھ کی طرف مڑنے لگے تھے۔ اب وہ بڑے بڑے پروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے پاؤں بڑی چیل کے ہو گئے تھے۔ ماحول میں بے ہنگم شور مچا ہوا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تہمینہ دیکھتے ہی دیکھتے اب مکمل چیل بن چکی تھی۔ حامد کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ حامد نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے سنا کہ اب تہمینہ کی چیخیں چیل کی کلاریوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پھر ایک ہولناک منظر سامنے تھا۔ نورینہ اب بھی گیت میں محو تھی، مگر تہمینہ اس کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری کے قد کے برابر ہوئی تھی
اور اب وہ اصلی چیل کے قد کے برابر ہو رہی تھی۔ اس کی آواز یا کلاریاں بھی گھٹ گئی تھیں۔ حامد نے محسوس کیا کہ اب تہمینہ چیل بنا دی گئی، مگر وہ تہمینہ کے اس انجام سے واقف نہ تھا جو انجام نورینہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب تہمینہ چھوٹی سی چڑیا بن گئی تھی۔ حامد کی چیخ نکل گئی، پھر اس کی آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ چڑیا زمین پر ایک طرف لڑک گئی تھی، اس کے جسم سے پر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایسے تڑپ رہی تھی اور چیخ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پر نوچ رہا ہو۔ صفاق نورینہ گیت میں ڈوب چکی تھی۔ ماحول میں بے ہنگم موسیقی کا شور بڑھنے لگا تھا، جیسے کئی ناقوس ایک ساتھ بج رہے ہوں۔ ساتھ میں گھنٹیوں کی بھی آوازیں شامل تھیں۔ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے۔ حامد کا دل چاہا کہ چھلانگ مار کر نورینہ کی گردن دبوچ لے، مگر وہ بے دست و پائی کا شکار ہو چکا تھا۔ سسکتے ہوئے حامد نے اس چڑیا کی طرف دیکھا تو اس کے خود کے جسم پر کانٹے آنے لگے تھے۔ اب وہ چڑیا کے اس بچے کی طرح ہو گئی تھی جیسے جسم پر صرف گلابی کھال رہتی ہے، اور وہ ایسے تھر تھرا رہی تھی جیسے ابھی گھونسلے سے زمین پر گری ہو۔ وہ پوری چونچ پھاڑ کر چلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیروں میں تناؤ پیدا ہو رہا تھا اور اس کے جسم پر لال چونٹیاں گردش کر رہی تھیں۔ حامد دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ کچھ بھی تھی، اس نے حامد کی راتیں رنگین کی تھیں اور اسے زندہ رکھنے کی امید بندھائی تھی۔ وہ تہمینہ سے معافی مانگ رہا تھا، پھر اچانک سارا شور یکلخت تھم گیا تھا۔ زمین پر سے سب کچھ غائب تھا، نہ اب وہاں چڑیا کا نوزائیدہ بچہ تھا، نہ لال چونٹیاں۔ سارا ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ حامد ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نورینہ اس کی طرف گھور رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لیا انجام غداری کا، مگر تجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، اس میں تیرا قصور نہیں تھا۔ تجھے سزا ملے گی شمونہ کے قتل کی۔ ہاں شمونہ، میری بہن، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری چاندنی، تجھے کیا پتا میں نے 400 سال اس کی آمد کا انتظار کیا تھا۔ ہاں مجھ سے 400 برس چھوٹی تھی اور تو نے ایک جھٹکے میں اس کو فنا کر دیا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ حامد نے کچھ عذر پیش کرنا چاہا تو وہ بول نہ سکا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے گونگے کی طرح آوازیں نکل رہی تھیں۔ اچانک اس کے سر میں درد محسوس ہوا، پھر اس کا سارا بدن اینٹھنے لگا۔ اسے گال ایک دوسرے سے چپکنے لگے تھے، آنکھیں کنپٹیوں کی طرف آ گئی تھیں۔ وہ چیل بن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مڑ کر پنکھ بن گئے تھے اور پیر چیل کے۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک عام سائز کی چیل نظر آ رہی تھی۔ ادھر نورینہ کہہ رہی تھی، اب تیری یہی شکل رہے گی۔ 8 ماہ بعد شمونہ کو گزرے 1 برس ہو جائے گا، تب تک تو ہمارے لوگوں کے ساتھ گشت خوری کے لیے آزاد رہے گا۔ انہی کے ساتھ تجھے یہاں واپس آنا جانا ہوگا۔ نہیں آئے گا تو انجام تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ 1 سال بعد تو آزاد رہے گا، جہاں جی چاہے چلے جانا۔ تیرے ساتھ ہم نے رحم کا معاملہ کیا کہ تیری جان بخشی کی ہے۔ حامد سوچنے لگا، اس جان بخشی سے تو موت ہی اچھی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو بہت ساری چیلوں کے ساتھ آسمان میں گشت کرتا پایا تھا۔ اب وہ روز اسی طرح گشت خوری کرنے لگا تھا۔ یہ اس کا معمول بن گیا تھا، جو 8 ماہ تک چلتا رہا تھا۔ اس درمیان اس کا دورہ اس کے مکان پر سے بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک شامیانہ لگا تھا اور بہت سے لوگ سروں پر دستیاں باندھے کھڑے تھے۔ اس نے ذرا نیچی اڑان بھری اور گھر کے اندر کے پرانے نیم کے درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا اس کی دادی جنازے میں پڑی تھیں اور عورتیں قطار میں دیدار کر رہی تھیں۔ تبھی اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی جو چیل کی کلاری کی طرح گونجی تھی، جسے سن کر کوئی چلایا، ارے دیکھو وہ منحوس چیل۔ پھر بہت سے پتھر اس کی طرف اچھلے تھے۔ وہ اڑان بھر کر وہاں سے اڑ گیا تھا۔ آج 8 ماہ ہو گئے تھے۔ اب اس جنگل میں نہ نورینہ تھی، نہ اس کا محل، نہ چیلیں۔ ایک بری ویرانی تھی۔ وہ گھومتا گھومتا اپنے گھر آ گیا تھا اور وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے گھر کی چھت میں بسیرا بنا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارا گھر ویران ہو چکا ہے۔ گھر کا سامان ندارت تھا، پانی کے برتن سوکھ گئے تھے، پودے مرجھا گئے تھے، دیواروں کا پلاسٹر اکھڑنے لگا تھا، دیواروں اور صحن میں گھاس اگ گئی تھی۔ حشرات کی آوازوں سے گھر گونجتا رہتا تھا۔ حامد کو اب کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ چیل بنا ہوا تھا، اب یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکان خریدنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ اندر سے مکان دیکھنا چاہتے تھے، تب ہی کسی نے کہا، ارے بھائی اسے مت خریدو، پچھتاؤ گے۔ یہاں برسوں سے انسان نہیں رہتے، یہاں چیلوں کا بسیرا ہے۔ یہ اب چیل گھر ہے۔ ختم شد۔